کہ آج کے سبق میں دیکھیں قوم کی بے اعتدالیوں کے حوالے سے کل کا جو سبق رکوع شروع ہوا تھا کہ اللہ کے سوا انہوں نے کئیوں کو خدا بنا رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کے تابع ہیں، ہر نعمت اللہ ہی بندوں کو دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نعمتوں کا دینے والا نہیں ہے۔ کل یہ ہم نے سبق پڑھا تھا، آخری حصہ یہ کل کے سبق کا تھا۔ آج دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے غیر کے لیے اللہ کے رزق میں سے ایک حصہ مقرر کر دیا۔ آپ نے 8ویں بارے میں پڑھا تھا، کیا کرتے تھے؟ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، ایک یہ آیت یہ والی ہوگی۔ 8ویں بارے میں آپ نے پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، ایک تو یہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ، یہ کھیتی اور یہ جانور ان کا استعمال کرنا ممنوع ہے مگر جو ہم چاہیں گے۔ یہ کس کے لیے؟ لا يطعمها الا من نشاء، وہی کھائے گا جس کو ہم کہیں گے۔ وَنَعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَنَعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، کچھ جانوروں کی کمر کے بارے میں، پیٹھ کے بارے میں کہتے تھے ان کے اوپر سواری کرنا اور ان کے اوپر بوجھ لادنا حرام ہے، اور کچھ جانور وہ تھے جن کے بارے میں فکس کر رکھا تھا کہ ان کے اوپر اللہ کا نام نہیں لینا، غیر اللہ کا نام لینا ہے، مقرر کر رکھا تھا انہوں نے ایک حصہ۔ حالانکہ رزق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ آج کے سبق میں یہی ہے، اور یہ مقرر کرتے ہیں، بناتے ہیں ایک حصہ اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ اب وہ حصہ بناتے کس کے لیے؟ یہ لفظ آپ نے سمجھنا ہے، لما لا یعلمون، یعلمون جو وہ نہیں جانتے۔ نہیں جاننے والے کون ہیں؟ یہاں پر یہ دو کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے۔ پہلا معنی، انہوں نے حصہ ان بتوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے جن کو کوئی خیر خبر ہی نہیں، مرے ہوئے پتھر ہیں، مورتیاں ہیں، بلکہ کل آپ نے پڑھا تھا نہیں وہ جانتے ایان یبعثون لا یشعرون ایان یبعثون، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے بعد کب اٹھایا جانا ہے، اور یہ جا کر ان کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، جا کر منتیں منوتیاں کرتے ہیں۔ اور آپ ویڈیوز میں دیکھیں جا کر، یا خواجہ یہ دیکھیں آپ کے دربار پر یہ دور دراز سے سائلین آئے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کی حاجتیں پوری کر دیں، ان کے مسئلے حل کر دیں۔ مجاور جو ان کے ساتھ نام لے لے کر وہ پکار رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوتا ہے، نام لے لے کر پکارتے ہیں۔ ویڈیوز آن لائن آپ دیکھیں، گوگل پر سرچ کریں، کتنے اس طرح کے شرکیہ مظاہر ہیں جو موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے لیے یہ مقرر کر رہے ہیں ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ لما لا یعلمون، ابھی یعلمون جو نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہ جو مورتی ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہمارے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ یا دوسرا مطلب جو نہیں جانتے خود یہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اب ترجمہ کریں گے، یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ان بتوں کے لیے مقرر کرتے ہیں، ما لا یعلم، اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ اب یہ یعلمون ما لا یعلمون یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ جو کام کر رہے ہیں، کہ کرنے والوں جو تم کر رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہو۔ رزق اللہ کا دیتے ہو غیر الہ کے نام پر، حالانکہ جو اللہ کا رزق ہے وہ اللہ کے نام پر دیا جا سکتا ہے، غیر خدا کے لیے دینا جائز نہیں۔ حتیٰ کہ شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ مکھی بھی غیر خدا کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ صحیح حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام فرمایا، ایک مرتبہ دو آدمی جا رہے تھے، راستے کے اندر کوئی ایسی جگہ آگے وہاں پر غیر خدا کا معبد آستانہ تھا، تو ان کو روک لیا گیا۔ انہوں نے کہنے لگے جی یہاں سے اگر آپ نے جانا ہے اس علاقے سے تو یہ آپ کو نذرانہ دے کر جانا پڑے گا۔ کہنے کہ کیا نذرانہ؟ کہنے کہ کوئی بھی چیز دے دو۔ کہنے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کہا۔ تو کہنے لگے نہیں کچھ دینا پڑے گا، کہنے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو مجاور نے کہا ایک مکھی مار کر ہی چاہے دے دو۔ یہ حدیث پاک میں بنی اسرائیل کا نبی پاک علیہ السلام واقعہ بیان ہے۔ تو ایک ان میں سے کہنے لگا یار مکھی ہے، مکھی کا کیا ہے، وہ کون سا ہمارا پھر وقت لگنا ہے، مول لگنا ہے، یہ کہہ رہے تو ہمیں کیا ہے۔ مکھی مار کر اس نے کہا جی چلو جی یہی میں صاحب قبر کے نام پر یہ نذرانہ چڑھاتا ہوں۔ دوسرا کہنے کا کیوں؟ مکھی بھی اللہ کی پیدا کرتا ہے، پوری ایک مشینری ہے، پوری ایک چیز ہے، دیکھیں اللہ نے ایک مخلوق ہے، میں اس کو غیر خدا کیوں چڑھاؤں؟ اللہ جی نہیں میں نہیں کرنا۔
اندازہ کریں انہوں نے اسی وجہ سے اس بندے کو قتل کر دیا کہ تو جناب مانتا ہی نہیں، تو بے ادب ہے، یہی ہوتا ہے نا آج کل، اس کو مار دیا۔ آپ نے فرمایا دیکھیں وہ بچنے والا آدمی اپنے وقت پر وہ بھی مرا، اب یہ بھی مرا۔ اللہ پاک نے اس بندے کو جس نے مکھی کو چڑھاوا چڑھایا تھا اس کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا، اور اس آدمی کو اس استقامت کی وجہ سے اللہ نے جنت میں داخل کیا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام فرمایا داخل رجل فی الجنت فی ذباب وداخل رجل النار فی ذباب، ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنمی اور دوسرا مکھی کی وجہ سے جنتی مان رہا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی چیز، اللہ کے غیر کے لیے کوئی چیز بھی نظر نیاز چڑھاوا چڑھائی جا سکتی؟ بالکل بھی نہیں چڑھائی جا سکتی جی۔ وہاں جا کر آستانے جانور ذبح کر دیں، دیگ چڑھا دیں، شرینی چڑھا دیں، مٹھائی دے دیں، پتاسے دے دیں، پھول دے دیں، ہار دے دیں، نہ ان کو استعمال کرنا چاہیے نہ دینا چاہیے، حرام ہے، شرک ہے یہ معاملہ۔ اب دیکھیں یعنی پہنچا ہوا ہے کعبے میں اور وہاں سے فون کر رہے ہیں جی داتا دربار جا کر میرے لیے دعا کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ہے اور دیکھیں کدھر کی بات ہے۔ اچھا چنانچہ اس سے کیا پتہ چل، اللہ پاک فرماتے ہیں رزق ہم نے ان کو دیے، اس کو غیر خدا کے لیے بناتے ہیں، جن کو دے رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا، یا یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام صحیح نہیں کر رہے، یہ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ آگے فرماتے قسم ہے اللہ کی، حالانکہ اللہ بغیر قسم کے بھی بات کرے تو ہم کون ہوتے ہیں نہ ماننے والے۔ اللہ فرماتے تاللہ، میں اللہ ہوں، مجھے رب ہونے کی قسم ہے، اپنے رب ہونے کی، لتسألن عما کنتم تفترون، اے گھڑنے والوں تم سے ضرور پوچھا جائے گا یہ تم نے کیا ظلم کیا ہے، یہ کیسے تم نے ضابطے اور اصول بنا لیے۔ پیچھے ساتویں بارے میں آپ نے پڑھا تھا، انہوں نے کچھ جانور مقرر کر رکھے تھے، جو 4 جانوروں کا تذکرہ ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حامل، کہ جی یہ جانور جو ہے نا یہ بتوں کے نام پر ہے، ان کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا، کوئی اور ان سے مال برداری کا کام یا ان کا دودھ کا کام نہیں لے لے، یہ ہمارے صرف کیا ہے درباروں کے لیے، درباروں کے مجاورین کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تو یہ مقرر نہیں کیے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے جہنم کا منظر دکھلایا، وہاں پر جہنم میں عمر ابن لحی خزائی، خدا قبیلے کا تھا، اس کو میں نے دیکھا کہ اس کی بڑی بری حالت تھی، یہ جہنم کے اندر اپنی انتڑیوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، انتڑیاں نکلی ہوئی اس کی پیشاب کی جگہ سے، اس کی بری حالت ہے، وہاں پر یہ چکر لگا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ عمر بن لحی خزائی ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بعثت سے کہا جاتا ہے تقریباً 300 سال پہلے یہ مر چکا تھا، یہ سب سے پہلا آدمی ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہیں، وہ اول من سیب السوائم، یہ جو بتوں کے نام پر چھوڑے جانے والے جانور تھے یہ سب سے پہلے اسی نے شروع کیے۔ اللہ پاک نے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دیکھیں عذاب دیے اور اس کے بری حالتوں وہاں پر پڑا ہوں۔ لہذا غیر خدا کے لیے کوئی چیز بھی نظر نیاز سوچیں بھی نہ، اور یہ یاد رکھیں بعض اوقات آپ تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں مزاروں پر، دیکھیں عبرت کے لیے قبرستانوں میں جائیں، مزاروں پر جائیں دیکھیں، لیکن وہاں جا کر کبھی بھی کوئی کہے نا جی یہ 1 روپے چاہے نذرانے کے طور پر دے دو، غیر خدا کے لیے روپیہ کیا، میں نے حدیث بتلا دی ہے کہ مری مکھی بھی دینا جائز نہیں، نہ وہاں سے کوئی چیز کھائیں۔ وہ لوگ کس لیے دیتے ہیں نذرانے؟ یہ فلانے کے لیے، جس طرح یہ بتلا رہے ہیں لوگ نذرانے نیازیں، ایسی جگہ جہاں پر لوگ غیر خدا کی پوجا کے لیے جاتے ہیں وہاں پر کوئی چیز ذبح کرنا، کوئی چیز بانٹنا، وہاں کی کوئی چیز کھانا بھی جائز نہیں ہوتی، حرام ہوتے ہیں، یہ شرک ہے۔ ہاں جی باقاعدہ سجدے کی جگہ بنی، آپ دیکھیں یہ تو اب ویڈیو وائرل ہوتی ہے، وہاں پر صاف پتہ چلتا ہے بیٹھے ہوئے لوگ ان کے پاؤں میں سجدہ کر رہے ہیں، دیکھیں ایسے بندہ بیٹھا ہے، ادھر سے لوگ ایسے چاروں طرف سے سجدہ کر رہے ہیں، کوئی قبلہ نہیں ہے، سب کا قبلہ صرف وہی ہوتا ہے، ادھر آگے پیچھے، لوگ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ جو سامنے بیٹھا ہو، اور وہ اپنی کرواتے ہیں جان بوجھ کر، نہیں تو روک سکتے۔ خیر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگلی چیز، ان لوگوں نے ایک اور کام کر رکھا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رکھی ہیں، اور ان کے لیے وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ نجم میں کہا ہے لوگوں اپنے لیے تم بیٹے میرے لیے بیٹیاں، اللہ فرماتے ہیں تلک اذا قسمت ضیزہ، یہ تو پھر بڑی زیادتی والی تقسیم ہے،
سارے بیٹے اپنے کھاتے میں اور ساری بیٹیاں میرے کھاتے میں. حالانکہ اللہ کے لیے تو خیر بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اللہ کے لیے تو کوئی چیز بھی مطلب نہیں ہے نا، نہ بیوی نہ بیٹے نہ اولاد کوئی نہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے دنیاوی ذہن کے مطابق سوچ لو کہ تم اپنے لیے تو جو چیز پسند ہی نہیں کرتے ہو وہ ساری میرے کھاتے میں ڈالتے جا رہے ہیں. خیر اللہ کے لیے تو نہ بیٹے نہ بیٹیاں، میں نے کہا کوئی بھی نہیں، چاہے ہیرے جیسی کوئی چیز ہو وہ اللہ کی اولاد ہو سکتی نہیں. لیکن اللہ کہتا ہے تم اپنی ظاہری سوچ اور فکر کے مطابق دیکھو، جس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ میرے کھاتے میں ڈال کر بڑے خوش ہو رہے ہیں. اور ان کی اپنی حالت یہاں پر آگے یہ دیکھ لیں، جب ان کو خوشخبری دی جاتی کہ تیرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، ان کی حالت قرآن نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ چہرہ کالا ہو جاتا، برا ہو جاتا، غم سے بھر جاتے، اور جس میں بندہ ہونٹ کاٹتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ مارتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے، تیبلی چڑھ جاتی اور بری حالت ہو جاتی. اور یہ اب گھر سے نکلنا بند کر دیتا، دکان بند، آفس جانا بند، میل ملاقات بند. کیا ہوتا؟ قرآن کہتا ہے یہ قوم سے چھپتا پھرتا. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھو یہ منی کا باپ جا رہا ہے، یہ چھوٹی بچی کا باپ جا رہا ہے. یعنی بچی کی خوشخبری کہ ایسے تھے جیسے ان کے لیے گولی ہے، موت. یہ تھا جاہلانہ زمانہ. اب بھی اگر کوئی آدمی یہ کرے گا تو کیا وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے صحیح کرے گا؟ بچے ہوئے تو جناب مٹھائی مانگنی ہے، بچی ہوئے تو جناب وہ منہ چڑھ گئے. نہیں یار، بچی کیا پتہ اللہ پاک نے کس کے اندر کیا بلائی رکھی. اور حقیقت میں آپ دیکھیں، آپ ریئل جو سچویشن آپ دیکھیں، جو بچے اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں وہ بچے بھی نہیں کرتے، اور جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ بچے بھی نہیں کرتے. بچے گھر میں رہ کر ان کو ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا، بچیاں دوسرے گھروں سے آ کر جناب وہ ہمیں دیکھا خدمت. بعض اوقات ماں باپ فالے یا مسئلہ ہوتا ہے، بچے آپس میں طے کرتے ہیں یار ہم 5 بہنیں چلو ہر ہفتے آ کر نا امی کے بعد ایک ہی گھر آ کر. یہ بچیاں کرتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ بھی کریں، کرنا چاہیے، لیکن دیکھیں کوئی کرے یا نہ کرے، اللہ نے وہ پیدا کیا. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے فیصلوں میں کام گڑانے والے کہ یا اللہ تو نے مجھے بیٹا کیوں دیے. اب دیکھیں جن لوگوں کو بیٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کے 3 4 5 بیٹے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی اس مرتبہ بیٹا ہی ہو گیا. غلط ہے یہ کہنا. اگر اللہ دے رہا ہے تو اللہ کی مرضی. آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے یا اللہ مجھے بیٹا دے دے یا اللہ مجھے بیٹی دے دے، جو آپ کا دل چاہتا ہے مانگیں. لیکن جو اللہ فیصلہ کر دے اس کے اوپر تنقید کرنا گویا کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا جو اللہ کو پسند نہیں. چنانچہ ان کی حالت بری ہو جاتی ہے اور یہ قوم سے چھپ کر پھرتا. اب یہ 2 ہی فیصلے کرتا، کیا کہ اگر میں نے عزت کے ساتھ رہنا یا ذلت کے ساتھ رہنا. اگر ذلت کے ساتھ رہنا تو پھر کیا کروں؟ بچی کو رکھ لوں. کیا فیصلہ کرتا؟ اگر میں نے ذلیل بن کر رہنا ہے تو کیا کروں گا؟ بچی کو. اور کچھ لوگ تھے وہ بیچارے دل نہیں کر رہا یار ہماری بچی ہم کیوں، یا کسی وجہ سے، یا اس کی بیوی کہتی یا اس کے رشتہ دار نہیں یار نہیں اس کو نہیں مارنا. اب وہ رکھ تو لیتا بچی کو، لیکن پوری قوم کے اندر وہ کیا ہوتا تھا؟ انگلی اٹھتی تھی. لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو وہ فلانا جا رہا ہے. وہ بندہ بھی چھپتا رہتا یار مجھے لوگ کیا کہیں گے کیا کہیں گے کیا. اور دوسری چیز کیا تھی کہ اگر میں نے ذلت سے پھر بچنا ہے تو پھر طریقہ کیا ہے؟ عزت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بچی کو دبا دو. اور یہ ظالم اٹھتے اور بچی کو روتی پیٹتی، بچی کو جا کر گڑھا کھود کر اس میں گرا کر اوپر سے مٹی زندہ بچی کو مار دیتے. اس لیے قرآن پاک میں ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ دفنائی گئی بچی، سئلت اس سے سوال کیا جائے گا اے زندہ. اب دیکھیں چھوٹی عمر کی 6 مہینے کی، مہینے کی، 1 سال 2 سال 4 سال جتنی، اللہ اس سے پوچھے گا بتلا میری بندی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کیوں تیرے باپ نے مارا تھا، کس وجہ سے مارا. اب اس بچی سے پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ یوں سمجھ لیں کہ اگر بندہ پھنس گیا جس نے یہ کام کیے. اسی کے اوپر آج کل وہ سارے طریقے جس کی وجہ سے اولاد کو ضائع کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ اللہ کے فیصلے، جو اللہ کے فیصلے ان کے اوپر کوئی بندہ چیلنج کرے یا اس کے اوپر ناک منہ بسورے، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اس کے بعد اللہ ساما یحکم، اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے، جو فیصلہ کرتے ہیں بہت برا کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت کے ساتھ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں، اچھی مثال نہیں ہے، بری مثال ہے. اور اللہ کے لیے مثل الاعلی ہے وهو العزیز الحکیم. اگلی آیت میں آیت نمبر 61، اے لوگو اگر اللہ پاک
تمہارے گناہ اور ظلم زیادتی پر نقص سزا دینا شروع کر دے، تازہ مواخلہ کرے، یہ گناہ ہوا اور تازہ اصلاح، یہ گناہ ہوا تازہ رزلٹ. تو اللہ فرماتا ہے دنیا میں کسی ذی روح نے بچنا ہی نہیں تھا، کوئی بندے نے بچنا نہیں تھا. کیوں؟ ہمارے اندر گناہ اتنے، مسائل اتنے ہے ہی نہیں ایسے. یہ آیت اس طرح کا مفہوم دوسری جگہ پر بھی موجود ہے، سورہ یاسین سے پہلے والی آیت بھی یہی ہے. لفظ ایک دو فرق ہے، باقی چیز یہی ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک بندے کو مہلت دیتا ہے، میرے بندے بعد آ جا، توبہ کر لے، استغفار کر لے، سمجھ جا. نہیں تو اگر اللہ تازہ حساب کتاب لیتا کس نے بچنا تھا؟ تازہ کسی نے بھی نہیں بچنا تھا. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مہلت دی ہے. لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں بندو یاد رکھو یہ مہلت پھر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آخر وہ بھی لمیٹڈ ہے. الی اجل مسمی، کتنی مدت ہے جی؟ ایک مقرر ہے. وہ کتنی ہے؟ اللہ پاک نے، اب مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہماری کتنی مدت ہے. اس مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اور اس امید پر لیٹ کرنا معاملہ، اچھا ابھی تو میری عمر زیادہ نہیں، ابھی تو میں صرف 30 سال کا ہوں، ابھی تو میں صحت مند ہوں، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں، اچھا میں توبہ کر لوں گا. نہیں، غلط بات ہے. ہو سکتا ہے سوئے پڑے بندے کی آنکھیں نہ کھلے. اور یہ بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا صحت مند لوگ ہوتے ہیں جھٹکا لگتا ہے پتہ نہیں چلتا. اور جس طرح ہماری زندگی تیز ہے، موت کی رفتار بھی تیز ہے. لیکن پہلے بجلی اس طرح کی نہیں ہوتی، آج کل بجلی کے حادثات ہو جاتے ہیں، بسوں کے حادثات ہوتے ہیں، ٹرینوں کے، جہازوں کے حادثات ہوتے ہیں. مختلف مسائل ہیں، مختلف بیماریاں ہیں جن کا پہلے لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا. اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اول تو گناہ سے بچ کر رہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ پاک نے اہل ایمان کی کیا صفت بیان کی ہے؟ اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا. کیا ترجمہ تھا اس کا؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ولم يصروا على ما فعلوا، اور جو کیا ہوتا اس پر لم يصروا، ضد نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے، نہیں کہ جی میرا تو کوئی قصور نہیں، میرا کو نہیں، صاف کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی. اور حدیث سے بعد میں آتا ہے، یہ یاد رکھیں استغفار کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر بندوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس سے جا کر اپنے تلافی کرنے کہ یار آپ سے میں نے یہ معاملہ کیا تھا، مجھے معاف کر. یا اگر ایسی چیز آپ اس کو وہ نہیں بتلانا چاہتے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس کا حق اس کے تک پہنچا دیں تاکہ آپ کلیئر ہو جائیں، اور پھر اللہ سے ساتھ توبہ کر لیں. اگر اس کا معاملہ بندے کے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ، تو پھر اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیٹ کر لیں، اللہ سے توبہ استغفار کر لیں. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جو ہمیشہ کے لیے نہیں، وہ ایک وقت ہے مسمى جو کہ معلوم ہے اور مقرر ہے، اور جب یہ وقت آئے گا پھر لیٹ سویر آگے پیچھے نہیں ہے. پھر یہاں پر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کے لیے وہ چیز بناتے ہیں جس کو یہ خود ناپسند کرتے ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ بھی بری عادت ہے کہ ان کی زبانیں ان کے لیے جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ جی کیا ہم تو جناب ہیرو ہیں، مرنے کے بعد ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، دنیا کے اندر ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. یا اپنے مال دولت کو دے کر کہتے تھے کہ اگر ہم برے ہوتے تو اللہ ہمیں مال نہ دیتا، ہم اللہ کے پیارے ہیں تو اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی زبانیں ان کے بارے میں جو کچھ کہتی ہیں نا غلط کہتی ہیں، ان کے لیے کوئی اچھائی نہیں ہے. لا جرم، بلا شک و شبہ ان کے لیے تو آگ ہے، اور یہ آگ کے اندر ہی بڑھائے جائیں گے زیادتی کے لیے، آگ ہی ان کے لیے بڑھائی جائے گی، رنگ برنگ کے عذاب ان کو زیادہ دیے جائیں گے. آگے ایک آیت جو اللہ نے ذکر کیا نا، یقین جانے یہ ہے نا پوری انسانی تاریخ کا یہ ریکارڈ ہے. اللہ فرماتے ہیں قسم دوبارہ آ گئی، لوگوں مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہم نے آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان کے اندر رسول بھیجے، لیکن وہ امتیں اکثر ناکام اور نامراد ہوگی. کیوں؟ شیطان نے ان کے لیے ایسی چیزیں مزین کی کہ جن کے اندر پھنس کر وہ اپنے رب کی بغاوت پر ڈٹے رہے اور بالآخر عذاب کا شکار ہو گئے. اچھا یہ تو ہوگی پچھلی قوموں کی تاریخ. آج شیطان مسلمان ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے، سو چکا ہے. قرآن کہتا ہے فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، جو شیطان پہلی قوموں کو تباہ کرنے کا باعث تھا آج وہی شیطان پھر اپنا جال لگا کر بیٹھا ہے، چالیں کھیل رہے ہیں اور تم اس کا شکار ہو رہے ہو. کتنی بڑی بات ہے یہ ہے یہ نہیں کتنی بڑی بات کہ جو شیطان پہلی قوموں کی بربادی کا ذریعہ بنائے وہی شیطان آج تمہارے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر پڑا ہو، اور اس نے قسمیں اٹھا رکھی ہیں فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں نے سب کو گمراہ کرنا ہے.
پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ کوئی بچے گا بھی شیطان سے؟ بچے گا؟ ہاں جی، الا عبادک منہم المخلصین، ان میں سے صرف جو تیرے چنے ہوئے لوگ ہیں نا، مخلص اخلاص دیے گئے لوگ، صرف وہی بچیں گے، باقی کوئی نہیں بچنا۔ تو یہ کوشش کریں اللہ پاک ہمیں ان میں سے بنا دے جن کے بارے میں شیطان نے بھی کہا تھا کہ میں ان کو کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اور یہ بندے کے لیے کیا ضروری ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، ورنہ شیطان کے پیچھے لگنے کی وجہ سے ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو کہ پہلی امتوں کا ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے دیکھیں، پھر کل والی آیت کی طرح آج بھی آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر نہیں نازل کی کتاب مگر اس لیے تاکہ آپ ان کے لیے کتاب پڑھ کر ان کے اختلاف دور کر دیں، ان کو پتہ چل جائے یہ توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اپنی معاشرت اور معیشت کے بارے میں جو ان کے اختلافات ہیں، اس کتاب کے اندر سب کا حل موجود ہے۔ آپ ان کو کھول کھول کر بیان کریں اور ان کے اختلاف حل کریں۔ اس کتاب کو ہم نے ہدایت اور رحمت بنایا ہے، لیکن یہ ہدایت اور رحمت صرف ایمانداروں کے لیے بنے گی۔ اور آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، لوگوں، اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے، اس کے ساتھ زمین بنجر ہوئی پڑی ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، ختم ہوئی پڑی ہوتی ہے، ویران ہوئی پڑی ہوتی ہے، لیکن جیسے پانی آتا ہے دانے کے اس طرح اس کے اندر سے اترتے ہیں، زمین زندہ اور تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی دیکھیے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں نصیحت ہے، نشانی ہے، لیکن اس قوم کے لیے نصیحت ہے جو سنے گا۔ جو سنے گا نہیں اس کو کوئی سمجھ آئے گی؟ نہیں سمجھ آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں سننے والا بنا دے۔